ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کا اور وہاں جو سیکیورٹی سچویشن ہے، جو خاص طور پہ جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں وہاں صورتحال ہم کہہ سکتے ہیں کافی سنگین ہے. ایک دو مرتبہ وہاں ملٹری آپریشن بھی شروع کیا گیا خاص طور پہ، مگر ایک طرف تو وہاں آپریشن کرنا اتنا مشکل ہے اور دوسرا لوگوں کی طرف سے بھی بہت ایک احتجاج ہوا اس پہ، انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا. اور اس کا ابھی ہم نے سارا یہ منظر دیکھا باجوڑ میں، وہاں جب یہ ملٹری آپریشن 3 دن کا پچھلے دنوں میں اناؤنس کیا گیا تو لوگوں کی طرف سے ایک بہت ریزسٹنس آئی، اور جو قیام امن کے لیے جو عمائدین تھے اور ٹرائبسمن تھے انہوں نے ایک جرگہ بلایا جس میں انہوں نے تحریک طالبان سے بات کی اور ان کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ وہ خود ہی وہاں سے چلے جائیں. یہ جو جرگہ بیٹھا اس کا بھی جو ہے تیسرا دن گزشتہ روز جو تھا یہ جرگہ جاری تھا، اور اس کے اندر یہی تک ابھی بات پہنچی ہے کہ جب تک یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو عارضی جنگ بندی جو ہے اس پر سب نے اتفاق کیا. ڈان اخبار میں اس جرگے کے حوالے سے تفصیل جو ہے وہ سامنے آئی. یہ بھی بتایا گیا کہ اتوار کے روز جو بھی گفتگو ہوئی تو اس کے اوپر خاص طور پہ جو قبائلی لوگ تھے انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا. خاص طور پہ جو سربراہ ہیں امن جرگے کے صاحبزادہ ہارون رشید صاحب، انہوں نے کوئی تفصیلات جو ہیں وہ میڈیا سے شیئر نہیں کی. اب آف دا ریکارڈ ڈان کو مگر یہ پتہ چلا، جو انہوں نے اپنی خبر میں بھی بتایا، کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے کچھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ شرائط جو ہے کہ مشروط ان کو ان کی طرف سے اگریمنٹ جو ہے شاید ہو سکتا ہے یا اس پہ ان سے بات کی جا رہی ہے. اب کیا سوال تو یہاں یہی اٹھتا ہے کہ یہ کیا جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ اگر نتیجہ نہیں نکلا تو پھر لوگوں کا کیا رد عمل آئے گا؟ ان کا جو رد عمل آئے گا اس کا کیا اثر ہوگا سیکیورٹی فورسز پہ؟ تو یہ بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ آف کورس باقی بھی کچھ ایسے علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے اور سابق فاٹا کے جہاں سے اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو آپریشنز کی وجہ سے ہلچل ہو رہی ہے اس پہ لوگوں کا رد عمل آ رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز بھی اس پہ رد عمل دے رہی ہیں. حکومت کنفیوز نظر آ رہی ہے، کبھی وہ تنقید کرتے ہیں چیف منسٹر صاحب، کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپریشن کرنا بہت ضروری ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب، ڈائریکٹر ہیں خراسان ڈائری کے، اور ہمیں جوائن کیا طاہر خان صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، ماہر ہیں سیکیورٹی کے. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی ٹیپو صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر گفتگو تو ہو رہی ہے، آپریشن کا بھی کہتے ہیں کہ تیسرا دن جو تھا وہ اس طرح کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، بٹ ویئر از اٹ ہیڈڈ؟ مجھے تو خود بھی یہاں پہ یعنی صبح کے وقت ایک نوٹیفیکیشن جو ڈی سی صاحب ہیں باجوڑ کے، ان کی طرف سے آیا کہ 3 دنوں تک وہاں پہ کرفیو نافذ کی گئی اور کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے. آپریشن کا کیا نتیجہ نکلا، کیا ہاں پاکستان یعنی ریاست نے گین بھی نہیں 3 دن کا وہ شاید امپلیمنٹ کر پائے، وہ بھی نہیں کر پائے. پھر کیا انہوں نے گین کیا، یعنی ٹیکٹیکلی وہاں پہ کوئی ٹی ٹی پی کو نقصان پہنچایا نہیں پہنچایا، سب چیزیں جو تھی وہ یعنی وہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اور سلسلہ دیکھا کہ مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے مقامی جو قبائلی جرگہ ہے ان کی طرف سے، لیکن وہ بھی یہ کہ جو قبائلی مشران ہیں وہ بھی آن دا ریکارڈ بات نہیں کرتے. اور دوسرا جو ہے بلکہ ٹی ٹی پی کی طرف سے کچھ بیانات بھی آتے ہیں، ہمیں ان سے زیادہ پتہ چلتا ہے، لیکن جو مقامی وہ جرگہ ہے ان کی طرف سے کہ معاملات کس حد تک اور کہاں جا رہے ہیں. کل ان کی میٹنگ ہوئی تھی چیف جو منسٹر ان کے ساتھ بھی، لیکن وہاں پہ بھی وہی کہ ایک دوسرے پہ الزامات، یہ جو کچھ رپورٹس آئی ہیں وہاں سے. اور یہ کون کس کے اوپر الزامات؟ معاف کریے گا، مطلب جے یو آئی کے کوئی مقامی رہنما ہے تو ان کی طرف سے یہ کہ آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے، یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے، جو کہ آف دا ریکارڈ جو اطلاعات آ رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ حکومت ایک طرف کے پی گورنمنٹ کہہ رہی تھی چیف منسٹر صاحب کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، لیکن پھر دوسرے دن انہوں نے وہاں پہ آئی ڈی پیز کے لیے جو کیمپس وغیرہ ہے وہ بھی اسٹیبلش کرنا شروع کیے. تو یہ تو وہاں پہ کے معاملات ہیں کہ ایک جو ڈسٹرکٹس ہے، اور یہ باجوڑ کا پورا باجوڑ بھی نہیں ہے، ان کی ایک طرح سے تحصیل ہے، بارڈر کا علاقہ ہے، وہ ان سے نہیں سنبھل پا رہا. تو باقی جو پورا قبائلی علاقہ ہے جو ساؤتھ کے پی جس کے 6-7 ڈسٹرکٹس ہیں، اور پھر بلوچستان میں بھی ان کی ایکسپینشن ہو چکی ہے تحریک طالبان پاکستان کی.
تو مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ریاست ہے ان کی ریڈ لائن کیا ہے, کوئی ان کا پلان کیا ہے, ریڈ لائن تو چھوڑ دیں, ان کا پلان کیا ہے. وہ یہاں پہ جو پارلیمنٹ میں یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہے, مولانا صاحب اپنا وہ ایک اوپینین رکھتے ہیں, پی ٹی آئی اپنی وہ اوپینین رکھتے ہیں, اگر چیف منسٹر صاحب کوئی بات کر لیں تو پھر خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے احکامات آ جاتے ہیں کہ نہیں آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے, اور این پی جو ہے ان کا اپنا موقف ہے. تو یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان میں کنسنسس نہیں ہے جو اسٹیٹ کی طرف ہے. ٹی ٹی پی تو بالکل یونیفائڈ ہے, ان میں کوارڈینیشن بھی ہے, وہ ان کو پتہ ہے کہ امیر کی طرف سے ایک چیز آتی ہے تو گراؤنڈ پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم نے کسی کو مارنا ہے, ہم نے کسی کو اٹھانا ہے, ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. لیکن ریاست کی جانب سے ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, وہی کنفیوژن ہے, اور وہ کنفیوژن کا جو خمیازہ ہے وہ عام عوام جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. بالکل بھگت. جی طاہر صاحب, آپ نے احسان اللہ ٹیپو صاحب کی بات سنی سر؟ وہ تو کہہ رہے ہیں, مطلب کہ جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ ایک طرف لوگ جو ہیں وہ کوشش ضرور کر رہے ہوں گے, پر جو مجھے ان کی بات سے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ, یہ غلطی تو یہ ہے کہ نہ ریاست اور نہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں مین سٹریم, انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت وہاں حکومت میں بیٹھی ہے, ان کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ بات بالکل درست ہے, اور آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک باجوڑ میں ایک زبردست قسم کی پوزیشن ہے اس وقت, تو اپنے اختلافات کی وجہ سے اس کے قومی اسمبلی میں ہار گئے وہ انتخابات, لیکن پہلے وہ باجوڑ میں انہی کے ممبر آف قومی اسمبلی رہا کرتے تھے, تو ان کی وہاں ایک پوزیشن ہے. لیکن جرگے میں دیکھ رہا ہوں, جرگے کا اعلان ان کے سابق ممبر قومی اسمبلی نے کیا تھا, لیکن بعد میں وہ نظر نہیں آ رہے اسی جرگے میں. تو یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن جرگے کے لوگ جب آپ پشاور آئے ہیں اور جو ایک بیان جاری کیا تھا صاحبزادہ ہارون رشید کی طرف سے, تو اب وزیر اعلیٰ کو وہ اپنی رپورٹ دیں گے, پھر دیکھنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا کیا رول بنتا ہے, صوبائی حکومت کا کیا رول بنتا ہے, کیونکہ عمران خان نے تو صاف صاف ان کو کہہ دی کہ آپریشن کی کلم کلا آپ مخالفت کریں. تو آپ کی بات درست ہے کہ ایک پیچیدہ سی صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سائڈ کے جب صاحبزادہ ہارون رشید ملاقات کرتے ہیں طالبان سے, تو اس کا تو وہ بیان دے دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا ہو رہا ہے, لیکن جب وہ سیکیورٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ سیکیورٹی سائٹ کے ان کا کیا موقف ہے, آیا آپریشن نہیں ہو. یہ جو آپریشن نہ ہونے کی بات, جنگ بندی کی بات, یہ تو صاحبزادہ صاحب کر رہے ہیں, اور واقعی آپریشن تو نہیں ہوا, جب شروع ہوا تو اس کے بعد تو نہیں ہوا, لیکن آیا یہ پائیدار ہے؟ ٹی ٹی پی کے مطالبات سیکیورٹی یا ریاست کے لیے وہ قابل قبول ہوں گے, اور ریاست اگر چاہے گی ان سے, کیونکہ جرگے نے ان سے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں ہارون رشید صاحب کے ویڈیو سے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا, یہ تو باجوڑ ان کے بقول ہمارا علاقہ ہے, یہ اپنے لوگ ہیں. اور آج انہوں نے تصویر جو ان کے جرگے کے جو کمانڈر ہیں ان کی تصویر شیئر کی ہے, ویسے وہ تو آ رہی ہے بار بار ملاقاتوں میں, لیکن کہ آپریشنل کمانڈر ہے باجوڑ. تو ایک پیچیدہ صورتحال ہے, اب دیکھنا ہے. جرگے کو تو امید ہے کہ معاملات صحیح طرف جائیں گے, لیکن معلوم نہیں کہ کہاں کیا ہوگا. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک.